آپ نے یہ جو انگلش میں تحریر فرمایا اردو کو، رومن اردو میں، میری ایک عاجزانہ درخواست ہے، میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور اردو ہی اور ادھر ہی بیٹھا ہوں الحمدللہ، لیکن میں اس دور سے سمجھتا ہوں بریلوی دیوبندی کو ایک کیا جائے۔ میں آپ کے بیانات، اچھا، میری ایک گزارش ہے کہ اگر ایسے بیانات ہوں جس میں دیوبندی بریلویوں کو اکٹھا کیا جائے، میری گزارش ہے کہ اس ڈیفرنس کو ڈسکس کریں۔ میری ایک خواہش ہے کہ دیوبند بریلوی فرق کو ختم کرو۔ بھائی یہ ہو نہیں سکتا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے، ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مذہب کے نام پہ جب تفریقات اٹھتی ہیں اور بیچ میں پیٹ آ جائے نا، تو پھر یہ مسئلہ قیامت تک حل نہیں ہوتا۔ دیوبندی اور بریلوی ان دونوں کو جن لوگوں نے پڑھا ہے، ہمارے ہاں بہت شدید تعصب آ چکا ہے، بریلوی حضرات بالکل دیوبند کا موقف سننے تک کے لیے نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے کہ دیوبندی حضرات بریلویوں کے موقف کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جو لوگ اس بات کو کر سکتے ہیں انہیں چاہیے، جن لوگوں کے دلوں میں تڑپ ہے، کہ وہ اپنے فریق مخالف کو بھی پڑھیں۔ ہمیں چاہیے مولانا اظہر خان صاحب کے فتاویٰ پڑھیں، جن فتاویٰ میں ان کی دقت نظر ہے، اور مولانا اظہر خان صاحب نے وہ فتوے بہت دقت نظر سے لکھے ہیں۔ ان کی بعض جگہ پر ایسی عربیت کی باتیں ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ 7ویں 8ویں صدی کا کوئی فقیر لکھ رہا ہے۔ 34 جلدیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے اسے پڑھا، اور شاید کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے لائبریری آئیں تو آپ دیکھیں گے پہلی 12-15 جلدوں پہ باقاعدہ ہم نے اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، اس کی فہرستیں ہم نے بنائی۔ ہم کسی دیوبندی سے کیا، بریلوی سے کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ کسی کو، مولانا احمد سعید صاحب لاہور میں بہت اچھے مفتی بریلوی حضرات کے، تو ایک مسئلے پہ ضرورت پیش آ گئی تھی، میں نے حضرت کو فون کیا کہ حضرت یہ ہے، تو انہوں نے کچھ بات ارشاد فرمائی۔ پھر جب میں نے حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے فتاویٰ رسویہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی حضرت پورا پڑھا ہے، اور فلاں جگہ پہ احمد رضا خان صاحب نے یہ مسلک یہ چیز بیان کی ہے۔ کہنے لگے مجھے حیرت ہے، انہی کے الفاظ ہے، فرمایا مجھے حیرت ہے ہمارے بریلویوں میں سے کسی نے پورا فتاویٰ نہیں پڑھا، تو تم کیسے پڑھ لیا؟ میں نے کہا حضرت ایسی بات نہیں ہے، کوئی 2-4 آدمی ہمیں بھی سنتے ہیں، ہمیں مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا۔ یہ فتویٰ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتا، ہمیں اپنی حدود پہچاننی چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے کہے پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں لوگ بخشے جائیں اور ہم جائیں جہنم میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کیوں نہ صحیح بات کو کریں؟ اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پڑھیں، ایک دوسرے کے قریب ہو کر دیکھیں۔ مثلاً عرس ہے، عرس کتنا اہم ہے، کتنا اہم نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب صاف عرس کے قائل ہیں، عرس کے لیے بہت کچھ وہ لکھتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس موقع پہ جو قبروں پہ سجدہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب سندھ میں عرس ہوتا ہے اور لوگ اس میں سجدے کرتے ہیں، تو ہم کیسے کہیں کہ یہ بریلوی ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، اپنے پاس سے انہوں نے ایک چیز ایجاد کی ہے۔ بریلوی مسلک قطعاً نہیں مانتا کہ اولیاء اللہ کی قبور کو سجدہ کیا جائے، وہ نہیں مانتے اس چیز کو۔ 12 ربیع الاول پہ جو خرافات ہوتی ہیں، اس پہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ مفتی صاحب نے شدید مخالفت کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب واہیات چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیوبند اور بریلی وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جنہیں طے کیا جا سکتا ہے۔ مفتی رفیع صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں اور خدا ان کی حفاظت فرمائے، حضرت نے صحیح مسلم، جو اس دور کے بریلویوں کے سب سے بڑے عالم دین، ہم انہیں یہی سمجھتے ہیں، مولانا غلام رسول صاحب سعیدی،
ان کی مسلم پر انہوں نے تقریض لکھی ہے۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی مسلک کے، اور انہوں نے اپنے فتاویٰ میں کئی جگہ احمد رضا خان صاحب کے فتوے سے علمی اختلاف فرمایا اور بتایا کہ حضرت سے تسامح ہو گیا، یہ چیز ہو گئی۔ یہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہنے لگیں تو پھر مسجدوں میں کیسے قائم رہیں اور ہمارا پیٹ کیسے چلے؟ آپ کو بالکل حال ہی کی ایک بات بتاتے ہیں، یہ جو کچھ سعودیہ میں ہو رہا ہے، ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو فون کیا۔ حضرت مفتی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اگر وہ سنیں گے بھی تو اس کی تصدیق کریں گے۔ ہم نے کہا حضرت یہ نادانوں کی باتیں ہیں کہ جب کنز الایمان پر پابندی لگائی تھی سعودیہ نے، تو دیوبند میں ایک مکتبہ فکر تھا جس نے، دیوبند کا تو نہیں تھا خیر، لیکن وہ اپنا انتساب انہی سے کرتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی تھی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک کوئی شخص 3 سال دیوبند میں نہ رہے اسے دیوبند کا مزاج سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ فرماتے تھے 1 سال آ کر پڑھنا دیوبند میں اور مدرسے کی سند لے کے چلے جانے والے کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ دیوبند کا مزاج کیا ہے اور بزرگ تھے کیسے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ وہاں جا کر رہو، پڑھو، تمہیں پتہ چلے ہمارا مزاج ہے کیا۔ اور اسی مسلک کے تحت بہت سی چیزیں ہوئیں، بہت جذباتی لوگ بھی تھے۔ ایک حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ برملا کہتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ مولانا شاہ احمد نورانی کا انتقال ہوا اور قبر میں ان کا چہرہ ایسا ایسا ہو گیا، والعیاذ باللہ۔ وہ مناظرے کے چیلنج دیتے تھے، ایسے جذباتی لوگ ادھر بھی اور ادھر بھی، کوئی بھی کم نہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضرت اس وقت دیوبندی مکتبہ فکر سے منتسب ایک جماعت نے بڑی خوشیاں منائیں کہ کنز الایمان پہ پابندی لگ گئی، سعودیہ نے پابندی لگا دی۔ ہمیں اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ نہ کرو یار، نہ کرو، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر یہ ہوا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کو قائل کیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمہ ہے اس میں بھی کفر کی باتیں ہیں۔ انہوں نے چند سال کے بعد اس کی بھی پابندی لگا دی، لیکن چونکہ وہ بات زیادہ آگے پھیلی نہیں اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ اہل حدیث حضرات بھی اس میں شریک تھے اور انہوں نے سعودی حکومت کو کہا کہ تو سب شرک کی باتیں ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی پابندی لگنی چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب بہت تحمل سے سنتے۔ میں نے کہا حضرت اب اس موقع پہ جب تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے، بریلوی حضرات میں سے جو خوش ہو رہے ہیں اور بہت اچھل اچھل کے باتیں کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور میری چونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا، ان کا کہو۔ میں نے کہا حضرت بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جن کی دنیا میں سنی جاتی ہے، جن کے پاس پبلک ہے، یہ سارے لوگ مل کے ایک وفد کی صورت میں سعودی بادشاہ سے جا کے ملیں اور اس سے مل کے یہ بات کریں کہ ایسے کام نہ آپ کریں، وگرنہ حضرت ہمارے اس اختلافات سے ملحد بے دین لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور حج عمرہ سعودیہ میں برباد ہو جائے گا۔ یہ خوشیاں منانے کی بات نہیں ہے۔ تبلیغ پہ پابندی لگا کے کیا نفع ہو گیا، اور کنز الایمان پہ پابندی لگا کے تم نے کون سے تیر مار دیے؟ ہمارا اس وقت مقابلہ لادین قوتوں سے ہے، جو ملحد ہیں وہ ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت الحاد کی شرح ہے، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ لوگ کھلے عام، کھلے بندوں خدا پر اعتراض کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ہم سے پوچھیں نا، کسی وکیل سے جا کر پوچھیں، جو پبلک پلیس پہ بیٹھے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں۔ ہے تو ایسے ہی محاورہ، لیکن اردو میں کہتے ہیں نا کہ حرام اور دائی سے پیٹ چھپانا، بالکل ایسی صورتحال ہے۔ یونیورسٹیز کی لڑکیاں ہم سے پوچھتی ہیں کہ نکاح کی ضرورت کیا ہے آخر؟ ٹھیک ہے اسلام اچھا ہے،
لیکن نکاح کی قید کیوں ہے؟ اس حد تک معاشرہ پہنچا ہو، اس سے بھی بدتر ہے۔ یا وکلاء سے جا کے پوچھیں، علماء سے جا کے پوچھیں، ڈاکٹرز سے پوچھیں کیا کیا کیسز ان کے یہاں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ ساری پبلک پلیسز ہیں نا۔ یہ الحاد اور کفر ہمارے دور کا مسئلہ ہے۔ تو مفتی صاحب خاموش ہو گئے اس بات پہ، اس لیے جو آپ نے لکھا ہے میرے بھائی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، ہمیں ان اختلافات کو کم سے کم کرنا چاہیے، اور جو حقیقی صورتحال ہے بس وہیں تک۔ تمام فرقوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، بس سیدھی سی بات ہے۔ اس کے لیے مٹانا اور یہ کرنا اور خوشیاں یہ حل نہیں ہے۔ جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں نا، کفر غالب آ جائے گا، باطل غالب آ جائے گا، سیاست میں اس کا اثر پڑے گا، ملک پورے کا پورا دین پر اعتراضات کرنے والوں کی زد میں آ جائے گا، حکمرانوں کی زد میں آ جائے گا جو دین کو پسند نہیں کرتے۔ یہ سارا خطرناک منظر سامنے آ رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اختلافات کو کم سے کم بیان کریں اور کم سے کم بات کریں۔